اتنا عظیم الشان عمل ہے نفلی روزوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے بنائے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس سے بھی اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ جنت کا زیادہ رکھا اللہ رب العزت، اور جنت کے سب دروازوں کے اللہ رب العزت نے نام رکھے ہیں، اور وہ نام اس دروازے سے گزرنے والوں کی مناسبت سے رکھے ہیں۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ہی باب الریان ہے، اس دروازے میں سے صرف روزے داروں نے داخل ہونا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے داروں کے علاوہ اس دروازے میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہر مسلمان روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر وہ لوگ کون ہوں گے جو باب الریان سے داخل ہوں گے جس سے صرف روزے داروں نے داخل ہونا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے جو ہر شخص کو سمجھ آتا ہے کہ فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا خاص اہتمام کرنے والے، خاص طور پر نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والے اور کثرت سے رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تمغہ اور ایوارڈ دیا جائے گا کہ یہ روزے دار ہیں۔ جو فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتے رہے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، یہ تمہارا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دروازہ بنایا ہے خاص طور پر تمہارے لیے، تمہارے اعزاز میں، تمہارے پروٹوکول میں، کہ تم اپنے کثرت سے نفلی روزوں کے سبب اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نمازی ہوگا تب بھی، حاجی ہوگا تب بھی، سخی ہوگا تب بھی، باقی معاملات میں آگے بڑھنے والا ہوگا تب بھی، باب الریان سے صرف اور صرف کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے داخل ہوں، اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو۔ اور پھر ہم دنیا کی رنگینیوں میں ہم مگن ہیں، مادہ پرستی کا دور ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، بہت زیادہ جرائم ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے ان کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ روز مرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر لیتے ہیں۔ ایک تو کبیرہ گناہ ہے، جس طرح جھوٹ بولنا ہے، جس طرح غیبت کرنا ہے، جس طرح رشوت لینا دینا ہے، جس طرح سود کھانا ہے، کھلانا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے جرائم ہیں، کسی کو قتل کرنا ہے، اور اس طرح بہت سے جرائم ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، آپ نے وہ جرم کر کے کسی انسان کی حق تلفی کی ہے، اس کو پریشان کیا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، تو پھر آپ اس سے معافی تلافی بھی کروائیں گے اور اللہ رب العزت سے توبہ بھی کریں گے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا تعلق صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، نماز میں سستی ہو گئی یا اس طرح کا کوئی اور جرم ہو گیا جس کا براہ راست تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، صرف خالق کے ساتھ ہے، تو صرف اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے، آپ معافی مانگیں گے، اس کو راضی کر لیں گے، اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن کچھ وہ گناہ ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں اور جو ہمارے نزدیک گناہ ہوتے ہی نہیں، جن کو ہم گناہ اور جرم سمجھتے ہی نہیں، صبح و شام دن رات ہم کیے چلے جاتے ہیں، تو ایسے گناہ اللہ رب العزت نیکیوں کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو آٹومیٹک معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اسی طرح اللہ رب العزت کے دربار پہ چلے گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی باز پرس کر لی تو یقیناً صغیرہ کبیرہ سارے گناہ پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں آپ کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، اور پھر جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ جس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا
اور اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوا تو ہمارا آج کا جو معمول ہے اور جو ہمارے طرز زندگی ہیں جو اس کے حساب سے تو ہم دن رات برائیاں ہی کرتے ہیں. نیکیوں کو تو ہم انگلیوں پر بھی نہیں شمار کرتے, وہ تو چند ایک بھی نہیں ہوتی ہیں, اور برائیاں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. تو پھر قیامت کے دن حسرت, پشیمانی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کریں, جن میں سر فہرست روزہ ہے. روزہ رکھنا, اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے, خاندان میں رہتا ہے, بیوی بچوں میں رہتا ہے, بہت سارے فتنوں کا شکار ہوتا ہے, بہت ساری کوتاہیاں اس سے ہو جاتی ہیں, بہت ساری نافرمانیوں کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے. جو روزہ ہے ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا, قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال سے وہ برائیاں ختم ہوئی ہوں گی. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا, جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے میرے یہ سارے گناہ معاف کر دیے.